سن کر رسالت آپ تک پہنچائیں گے. کل ہمیں توفیق رب عطا فرما دے تو مدینہ طیبہ میں سرکار کے قدموں میں ٹھہر کر درود پڑھیں گے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء میں آخری نبی ہیں. حضور پاک کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہونا. یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ عقیدہ ختم نبوت یہ صرف عقیدہ نہیں ہے. عقیدہ ختم نبوت یہ صرف ہمارے ایمان کا حصہ اور ایمان کا محور نہیں ہے، بلکہ عقیدہ ختم نبوت رسول اللہ کے تاج سلطانی کا فخر ہے. عقیدہ ختم نبوت رسالت آپ کے تمغہ نبوت میں ایک تمغہ ہے. رسالت آپ علیہ السلام کا تاج نبوت میں ایک اہم موتی ہے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس پہ رب کریم نے سجایا ہے. یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ میرے پاک پیغمبر کو جب رب نے پیدا کیا تبھی ختم نبوت کے تاج سے تاجدار کیا. جب پاک پیغمبر کو دنیا میں ابھی بھیجا نہیں تھا، اللہ کا اعلان تھا کہ یہ نبی جائے گا، تمام انبیاء کا خاتم ہوگا، تمام انبیاء کا آخری ہوگا. اللہ تعالیٰ نے یہی بات تو رب کریم نے فرمایا تھا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ. جب محمد کریم آ جائے تمہاری نبوت نہیں چلے گی. محمد الرسول اللہ کی بعثت ہو جائے تمہاری شریعت نہیں چلے گی. سوال اٹھتا ہے اللہ باقی نبی سچے، باقی نبی صادق، باقی نبیوں کی شریعت سچی، باقی نبیوں کی شریعت صادقہ، پھر ان کی شریعت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کیوں نہیں چلے گی؟ وجہ کیا ہے؟ میرے پاک پیغمبر نے بتایا ثم جاءکم رسول، وہ ایسا رسول ہے جب اس کی آمد ہوگی، جب اس کا آنا ہوگا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، پھر ایمان بھی اس پہ لایا جائے گا، مدد و نصرت بھی اس کی جائے گی. وجہ کیا ہے؟ میں عوامی لہجے میں پبلکلی زبان میں سمجھانے لگا ہوں. یاد رکھے اسٹیج پر جلسے میں ہر مقرر آئے گا، نعت خوان آئے گا، ثنا خوان آئے گا، قاری قرآن آئے گا، وہ ہدی خوان آ کر اپنا کلام پیش کرے گا، اپنی نعت پیش کرے گا، اپنی ثنا خوانی پیش کرے گا، اپنے بیان کو پیش کرے گا. لیکن تمام بیان کے آخر میں ایک چیف گیسٹ بھی ہوتا ہے جسے مہمان خصوصی کہتے ہیں. جب مہمان خصوصی آ جائے تلاوت والے کی تلاوت پوری، نعت خوان کی نعت خوانی پوری، ثنا خوان کی ثنا خوانی پوری، ہدی خوان کا معاملہ پورا، بیان والے کا معاملہ ختم. اب یہ چیف گیسٹ ہے، اب یہ مہمان خصوصی ہے، اب اس کی بات چلے گی، اس کی گفتگو چلے گی، اس کا کلام چلے گا، کیونکہ یہ سب کا آخر ہے، سب کا خاتم ہے. باقی سچے ضرور تھے لیکن ان کا ایک ٹائم لیمٹ تھا، باقی صادق ضرور تھے لیکن ان کی ٹائم لیمیٹیشن تھی. تو وہ ایک وقت تک تھے جب چیف گیسٹ آیا، مہمان خصوصی آیا، اب ان کا کام پورا، اس کا کام چلے گا. میرے دوستو یہی بات اس آیت میں ہے. رب کریم نے یہی سمجھایا اذ اخذ اللہ میثاق النبیین، میرے نبیوں میں تم سے وعدہ لے رہا لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، میں نے تمہیں نبوت بھی دی ہے، کتاب بھی دی ہے، رسالت بھی دی ہے، شریعت بھی دی ہے، دین بھی دیا ہے، ایمان بھی دیا ہے، عقیدہ بھی دیا ہے، مذہب بھی دیا ہے، لوگوں کو سمجھانے کا منصب بھی دیا ہے، اپنی نمائندگی بھی دی ہے. لیکن تم جا کر اپنے کلمے کی دعوت دینا، اپنی شریعت کی دعوت دینا، اپنے دین و ایمان و مذہب و اقان و افعال کی دعوت دینا. لیکن یاد رکھنا تمہارا دور نبوت کا ایک آخر بھی ہے، تمہارے دور نبوت کا ایک اینڈ بھی ہے، تمہارے دور نبوت کا اختتام بھی ہے. وہ اختتام یہ ہے ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، جب محمد الرسول
रसूल आएगा वो तौरात की तारीफ भी करेगा, इंजील की तारीफ भी करेगा, ज़बूर की तारीफ भी करेगा, सहाइफ की तस्दीक भी करेगा। फिर तुमने काम करना है, लतुमिनुन्ना बिही, तुमने भी तुम्हारी उम्मत ने भी उसमें कलमा पढ़ना है, वला तंसुरुन्नहु, तुमने भी तुम्हारी उम्मत ने भी इसकी मदद और नुसरत करनी है। फिर अल्लाह ने कायनात शुरू की है, यूनिवर्सल का निजाम स्टार्ट किया है, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक तमाम पैगंबर आए, रब के नुमाइंदा बन के आए, शरीयत लेकर आए, दीन लेकर आए, मजहब लेकर आए, किताब लेकर आए, दावत लेकर आए, अपने अपने अनवार नबुव्वत में दावत दी, शरीयत पर बुलाया, ईमान पर बुलाया। जो ईमान लाया निजात पाई, जो ईमान न लाया तबाह पर बर्बाद हुआ। लेकिन सबसे आखिर में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आए। जब नबी दुनिया से जा चुके थे उस वक्त ऐलान नबुव्वत किसी नबी का नहीं था, उस वक्त ऐलान पैगंबरी किसी पैगंबर का नहीं था, उस वक्त ऐलान रिसालत किसी रसूल का नहीं था। जब हुजूर आए फिर हुजूर की नबुव्वत चली, शरीयत चली, दावत चली, दीन चला, ईमान और इस्लाम चला। फिर अंबिया से जो प्रॉमिस लिया था, अंबिया से जो वादा लिया था, अंबिया से जो आहद लिया था, अंबिया से जो मीसाक लिया था, अंबिया से पैगाम लिया था, अंबिया के साथ डील हो चुकी थी कि आपने ईमान मिलाना है, मदद भी करनी है। तो वो डील कहाँ गई, वादा कहाँ गया, वो मामला कहाँ गया? तो फिर रब ने इसके लिए तरतीब तय की है, सफरे मेराज की अल्लाह ने तरतीब बनाई है। रिसालत बाप को एहसास देने के लिए, इकराम के लिए, एहतराम के लिए, मकाम और मर्तबे के लिए फिर हुजूर पाक को रब ने मेराज कराया, जिब्राइल को भेजा, उनने साथ लिया, वो रात पे बिठाया। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम हकीम से चले बैतुल मुक़द्दस तक गए, रब ने ऐलान किया सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना। लोगों ने निजाम बनाया, वो अल्लाह पाक है, शिर्क से, हमसरी से, शिरकत से अल्लाह की जात पाक है, हर ऐब और बहतान और इल्जाम से। जिसने अपने प्यारे बंदे को मेराज का सफर कराया, रात के छोटे से हिस्से में बैतुल्लाह से लेकर बैतुल मुक़द्दस तक कराया, ताकि वहां पर निशानियां दिखाई जाए। लिनुरियहू मिन आयातिना, गुजरावाला पंजाब के मयूरों, वो निशानियां तो बहुत सी थी, लेकिन एक निशानी यही थी जो खत्म नबुव्वत का एजाज था, खत्म नबुव्वत का इकराम था, खत्म नबुव्वत का मकाम था, खत्म नबुव्वत का मर्तबा, दर्जा, हैसियत और वैल्यू थी। वो मकाम ये था, तमाम अंबिया को रब ने मस्जिद अक़सा में जमा किया। तमाम अंबिया जो फौत हो चुके, तमाम अंबिया जो आसमानों पर तशरीफ ले जा चुके, सबको बुलाया, इमामत मुहम्मदिया में मुक्तदी रसूल बनाया, मुक्तदी मोहम्मद मुस्तफा बनाया, हुजूर के पीछे ठहरे। फिर मुक्तदी जो होता है, जब इमाम के पीछे नमाज पढ़ता है तो दो काम करता है, पहले इमाम के ईमान को मानता है, फिर इमाम की नुसरत करके उसके पीछे उसके हाथ बांध के नमाज पढ़ता है। फिर रब ने वादा पूरा कराया, लतुमिनुन्ना बिही भी हुआ, वला तंसुरुन्ना भी हुआ। इन्होंने हाथ बांध के हुजूर के पीछे नमाज पढ़ी, गोया हुजूर पे ईमान मिलाए, हुजूर पाक की मदद और नुसरत की। नारे तकबीर, ताजदार खत्म नबुव्वत, ताजदार खत्म नबुव्वत, तर्जुमान उलमा हक अल्लामा मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब, नारे तकबीर। ये मेराज के सफर की कई वजूहात थी, कई रीजन थे। उनमें बुनियादी वजह यह थी कि रसूलुल्लाह के लिए जो अंबिया से वादा हुआ वही लतुमिनुन्ना बिही वला तंसुरुन्ना का अमली इजहार किया जाए, अमली मुजहर पेश किया जाए और फिर ऐलान कराया जाए, ऐ यहूद तुम्हारे अंबिया भी हुजूर के मुक्तदी
اے نصارا تمہارے نبی بھی حضور کے مقتدی، اے سابیوں تمہارے نبی بھی حضور کے مقتدی، انہوں نے تورات لی ہے وہ بھی ہاتھ پاؤں کے پیچھے ٹھہرے ہیں، زبور لی ہے وہ بھی ٹھہرے ہیں، انجیل لی ہے وہ بھی ٹھہرے ہیں، صحائف لیے ہیں وہ بھی ٹھہرے ہیں، چاہے رتبے میں نسب میں حضور کے والد کیوں نہ ہو، اسماعیل علیہ السلام جیسی جلیل القدر شخصیت کیوں نہ ہو، ابراہیم علیہ السلام جیسا جلیل القدر نبی کیوں نہ ہو، آدم علیہ السلام جیسا ابو الانبیاء والانسانیت کیوں نہ ہو، وہ تمام مقتدی بنے حضور پاک کے پیچھے تھے تاکہ اعلان ہو وہ سارے مہمان تھے اس کائنات کے، محمد الرسول اللہ اس کائنات کا مہمان خصوصی بن گیا ہے۔ یہ ہے نبوت کی چیف گیسٹنگ، یہ ہے نبوت کا خصوصی انعام، اکرام، احترام جو ختم نبوت کے معاملے میں رسالت آپ کے اظہار کے ساتھ پیش ہوا، نبوت کے معاملے میں پیش ہوا، اور پھر حضور پاک نے امامت کرائی۔ یوں نہیں کہ ایک مرتبہ ہوئی، میں احناف کی تحقیق پیش کر رہا ہوں، میں اس معاملے پہ دلیل رکھتا ہوں، میرے اکابر نے اس کو لکھا ہے، ملا علی قاری رحمہ اللہ نے مشکات شریف کی شرح مرقات میں لکھا ہے، جلد نمبر 11 میں لکھا ہے، اپنی تحقیق سے لکھا ہے، ثم نزلوا معه متقدمین ومتاخرین وصلى بهم صلاة مودع فاخرا۔ وہ کہتے لوگوں یہ دو نمازیں پڑھائی گئی تھی، ایک آسمان پہ جاتے ہوئے حضور نے انبیاء کو نماز پڑھائی، پھر حضور بھی اپنے مقام پہ گئے، انبیاء بھی اپنے مقام پہ گئے، انبیاء سے حضور کی ملاقات آسمانوں پہ ہوئی۔ یہ کیسے تھا کہ ادھر بھی تھے ادھر بھی تھے، فرمایا وہ بھی گئے حضور بھی گئے، حضور پاک اوپر رہے، شریف الرحمان کو دیکھا، سدرۃ المنتہا کو دیکھا، مقام جبرائیل کو دیکھا، جنت کا وزٹ کیا، دوزخ کا وزٹ کیا، پیغمبر کریم علیہ التحیت و تسلیم کے ساتھ وہ مقام بھی آیا جہاں جبرائیل جیسا 600 پروں کا حامل فرشتہ بھی رک گیا، جس کے 2 پروں سے زمین آسمان ڈھک جاتے وہ بھی رک گیا۔ امام علاء الدین متقی الہندی رحمہ اللہ نے کنز الامبات میں روایت لکھی ہے، جبرائیل امین نے کہا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ یہ تیرا مرتبہ، یہ تیری اتھارٹی، یہ تیری طاقت، یہ تیری پاور کے تو کراس کر کے سدرۃ المنتہا سے آگے جائے گا، میں محمد الرسول اللہ تک تمام انبیاء کا نمائندہ ضرور ہوں پر آگے نہیں جا سکتا، میرے نورانی پر جل جائیں گے۔ حضور آگے گئے، رفرف تعلیم وہاں تو بوئنگ طیارہ بن کے آیا، پیغمبر گئے وہاں تک گئے، جیسے قرآن فقام قوسین او ادنی کی تعبیر پیش کرتا ہے، اور اللہ کے کلام کے ساتھ گفتگو ہے، التحیات ہے، نمازوں کے تحفے ہیں، واپسی ہے، انبیاء سے پھر ملاقات ہے، موسیٰ علیہ السلام کی درخواست ہے، پھر سفر ہے، پھر آمد، پھر وقت ہے، پھر جب حضور آئے مولا علی قاری فرماتے ہیں نزلوا معه متقدمین و متاخرین، کچھ انبیاء کو اللہ نے حضور کی واپسی پہ زمین پہ پہلے بھیجا، حضور پہنچے، کچھ کو بعد میں بھیجا، کیوں بھیجا؟ کہتے وصلی بہم صلاۃ مودع فاخر، اب الوداعی دوسری مرتبہ نماز کی امامت ہوئی، پھر تشریف لے گئے، 2 مرتبہ یہ ختم نبوت کے اعلان کا اظہار، رسول اللہ کے مہمان خصوصی ہونے کا اکرام، رسالت آپ کی تاج سلطانی کا اعلان، رسالت آپ کی ختم نبوت کا اظہار، وہ بھی ان ذوات قدسیہ کے سامنے جو اس دھرتی کے سب سے افضل، اکرم، اشرف، اعلیٰ افراد ہیں، ان کے سامنے اظہار، یہ امت کے سامنے اظہار تھا، کیونکہ نبی پوری امت کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے، نہیں پوری امت کو نمائندگی کے طور پہ لے رہا ہوتا ہے۔ جب امت کے انبیاء نے حضور کی امامت پہ حضور پاک کی ابتدا میں نماز پڑھی، حضور کی ابتدا میں ٹھہر کے امامت میں نماز پوری کی تو پوری امت ایمان لائی، تبھی تو قاسم العلوم والخیرات بانی
اللہ فرماتے ہیں باقی انبیاء نبی ہے، محمد الرسول اللہ نبی الانبیاء ہے۔ کہ ایک نبی ہوتا ہے جس کا کلمہ امت پڑھتی ہے، ایک نبی الانبیاء ہوتا ہے جس کا کلمہ امت کے نبی پڑھتے ہیں۔ حضور پاک وہ نبی ہے جن کا کلمہ امت نے بھی پڑھا ہے، امت کے انبیاء نے بھی پڑھا۔ یہ نبوت کا چیف گیسٹنگ کا معاملہ، نبوت کے مہمان خصوصی کا معاملہ، یہ رسالت مآب علیہ السلام کا تاج سلطانی، تاج فخر، تاج اعلان، تاج مرتبہ رتبت علو درجات و شان ہے، جو پاک پیغمبر کا مقام اتنا بڑا، رتبہ اتنا بڑا، درجہ اتنا بڑا، حیثیت اتنی بڑی، ویلیو اتنی بڑی کہ پاک پیغمبر کے لیے ان انبیاء کو بھی رب نے جمع کیا جو دنیا چھوڑ گئے، ان انبیاء کو بھی جمع کیا جو آسمان پہ تشریف فرما ہے، صرف محمد الرسول اللہ کے اکرام و احترام کے لیے وہ یہاں جمع ہوئے۔ پھر حضور امام الانبیاء بنے۔ آؤ میں جملہ آپ کی خدمت میں زیغم اسلام علامہ علی شیر حیدری شہید رحمہ اللہ کا پیش کرتا ہوں۔ حضرت حیدری فرمایا کرتے تھے لوگوں یاد رکھو امام کون ہوتا ہے، پھر حضرت مثال دیتے کہ جب مسجد میں کہو تم دیکھو یہ مقتدیوں کی صفیں ہے، وہ امام کا مقام ہے، تو کبھی مقام پہ غور کر لیا کرو کہ امام کہاں ٹھہرتا ہے، مقتدی کہاں ٹھہرتے ہیں، تو تمہیں نظر آئے گا کہ مقتدی پیچھے ہے، امام آگے ہے، اور اس جگہ آگے ہے جہاں امام کے آگے تو آگے امام کے برابر بھی کوئی نہیں ہے۔ تو پتا چلا محمد الرسول اللہ کا مقام اتنا بڑا، محمد الرسول اللہ کا درجہ اتنا بڑا، محمد الرسول اللہ کا مرتبہ اتنا بڑا، محمد الرسول اللہ کی حیثیت اتنی بڑی، محمد الرسول اللہ کا ویلیو کا معاملہ اتنا زیادہ ہے کہ انبیاء، امت کے سردار، امت کے رئیس، امت کے لیڈر، امت کے قائد، امت کے رؤساء، وہ بھی حضور کے آگے تو آگے برابر بھی کوئی نہیں ہے۔ یہ رتبہ حضور نے پایا، یہ تاج سلطانی آپ کے اور میرے نبی نے پایا، یہ مقام اور مرتبہ آپ کے اور میرے نبی نے پایا۔ گجرانوالہ کے بھائیوں، ہم اس پر جتنی شکر ادا کریں اس تعداد میں شکر کم ہے۔ ہمیں خزانہ قارون مل جائے ہم شکریہ کے صدقات کر دیں، ہمیں عمر نوح مل جائے ہم شکریہ کے لیے سر سجدے میں رکھ دیں، لیکن ہمیں جو نبی خصوصی مہمان محمد الرسول اللہ سے فرسم کائنات کا ملا ہے، خدا کی قسم اس پورے دور میں شکر کم ہے، حضور کا رتبہ اس سے بڑھ کر۔ تبھی تو کہا جاتا ہے کہ محمد الرسول اللہ کے لیے رب کریم نے جو رتبات دیے ہیں تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہیں تک مصطفیٰ کی مصطفائی ہے۔ میرے ساتھیوں، یہ ختم نبوت کے ایک اعزاز پر میں نے بات کی کہ نبوت کے معاملات میں یوں لایا گیا رسالت امام علیہ السلام کو، اور یہ اظہار ہوا، یہ اعلان ہوا۔ اور سنیں، اگر اس عنوان پر کوئی اعتراض کرتا یا کیا تھا تو اس کا منہ بھی اللہ کی طرف سے بند کیا گیا۔ آپ کہیں گے کیسے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ واپس تشریف لائے، اسی اپنی کزن حضرت ام ہانی سیدہ فاطمہ بنت ابی طالب رضی اللہ عنہا کے گھر آئے، حضرت علی کی بڑی بہن حضرت فاطمہ کے گھر آئے تو فیملی ممبرز نے رسول اللہ کو کہا، مشورہ دیا کہ ہم مان گئے آپ ماورا سے ہو کر آ گئے، پر اس بات کا اعلان نہ کیجیے گا، اس بات کا اظہار نہ کیجیے گا، لوگوں کو مت مطلع کیجیے گا۔ کہا جی کیوں؟ کہا لوگ کہیں گے رات کے اس حصے میں اتنا لینتھی ٹریول جو مکہ مکرمہ سے بیت المقدس اونٹ اپنی طاقت کے ساتھ دوڑے، گھوڑا اپنی قوت کے ساتھ دوڑے، تو 1 مہینے کی مسافت ہے، 1 مہینے کی ڈسٹنس ہے، 1 مہینے کا سفر ہے، وہ رات کے ایک لمحے میں کیسے وقوع پذیر ہو سکتا ہے؟ لوگ آبجیکشن کریں گے،
کیا اور آپ نے مجھے مرتبہ دیا. عمرو بن حشام مخزومی جسے دنیا ابو جہل کہتی ہے وہ دوڑتے ہوئے ابو بکر صدیق کے دروازے پہ گیا. ابو بکر کی ابھی محمد رسول اللہ سے ملاقات اس ٹاپک پر نہیں ہوئی تھی کہ معراج ہوا ہے, سفر ہوا ہے, اعزاز ملا ہے, انبیاء کی امامت ہوئی ہے. صرف ابو جہل کو پتا تھا تو ابو بکر تک گیا اور کہنے لگا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ کہے رات کے ایک حصے میں یہاں سے بیت المقدس کیا واپس آ گیا, ہو سکتا ہے. ابو بکر نہ کرنے والے تھے لیکن ابو جہل کے منہ سے ایک لفظ مزید نکلا جس نے ابو بکر کو مضبوط کر دیا. ابو بکر سوچنے لگے کہ کس بندے کی بات کر رہا ہے, تو ابو بکر ابھی سوچ ہی رہے تھے کہ ابو جہل نے کہا صرف بیت المقدس نہیں, تو کیا سوچ رہا ہے, وہ تو یہ بھی کہتا ہے کہ میں آسمانوں تک بھی گیا. ابو بکر سمجھے یہ کس کی بات کر رہا, اس کا چینل کہاں چل رہا, اس کا معاملہ کہاں کو ٹچ کر رہا. ابو بکر نے کہا ہاں اگر محمد رسول اللہ کہتے ہو سکتا ہے. ابو جہل کہنے لگا ابو بکر پڑھا لکھا بندہ, ٹیلنٹ مین, بزنس مین, عقل مند, بنو تمیم کا چشم و چراغ, لوگوں کے قضا کے فیصلے کرنے والے, اتنا عقل مند کیسے کہہ سکتا ہے لاجک ہے, دلیل ہے, سبب ہے, پروف ہے, ثبوت ہے. ابو بکر نے کہا ہے. کہنے لگا کیسے, کہا حضور پاک کی خدمت کے لیے جبرائیل آسمان خادم کا یہ مقام ہے, وہ جس نے تلیوں کو چوم کے جگایا تھا, وہ اس کا یہ مرتبہ ہے, تو محمد الرسول اللہ تو کائنات کے پیدائش کی وجہ ہے. اس لیے کہتے ہیں ابو جہل اور ابو بکر کا فرق یہ ہے کہ ابو جہل وہ ضدی تھا, وہ حق دہن تھا کہ جو محمد الرسول اللہ کی پاک زبان سے سن کے بھی نہیں مانا, نہیں سمجھے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس مطہر زبان سے بھی سن کے نہیں مانا, لیکن محمدی بات ابو جہل کی جھوٹی زبان سے سن کے بھی ابو بکر نے تصدیق کر دی. تو یہ ابو بکر ہے, اسے ابو بکر کہتے ہیں. کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا, اس نے کہا صدیق کا سچ مشکوک ہے اگر تو پھر سچ زمین پہ نہیں آئے. اس موقع پر بھی ابو جہل بات کرے, صدیق کی تصدیق آئے, ابو جہل جملہ کہے, صدیق کی تائید آئے. اور یہ ابو بکر ہے جس کو خدا نے اعلان کر کے کہا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى, فرمائے لوگوں تمہاری امت میں سب سے زیادہ اللہ کا خوف رکھنے والا ابو بکر ہے جس کو اللہ جہنم سے بچا کے دکھائے گا. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى. میرے دوستو, یہ رسول اللہ پر اعتراض تھا تو جواب حل ہوا, اور پھر کہاں تک چلا, پھر قرآن کریم بھی بول اٹھائیے 24واں پارہ پہلا صفحہ, رب کریم کا اعلان آیا, فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. کائنات کے لوگوں سن لو, قیامت تک آنے والے لوگوں, انسانوں آؤ, اگر تم نے صداقت دیکھنی ہے, تقویٰ دیکھنا ہے, طہارت دیکھنی ہے, للہیت دیکھنی ہے, عنایت دیکھنی ہے, خشیت دیکھنی ہے, رجوع اللہ دیکھنا ہے, رب کا ڈر و تقویٰ و طہارت کسی کے دل میں دیکھنا ہے, تو آؤ دیکھو. والذی جاء بالصدق, محمد الرسول اللہ سچائی لایا, وصدق به, ابو بکر نے تصدیق کی ہے, اولئک هم المتقون, تقوی والے تو یہی ہے. میں کوئی ڈائجسٹ اخبار نہیں پڑھ رہا, روزنامہ خبریں, روزنامہ جنگ کی ہیڈ لائن نہیں پڑھ رہا, میں کسی ڈائجسٹ
کا عنوان اور مین چیپٹر ہیڈنگ نہیں پڑھ رہا، میں اس اللہ کے کلام کو پڑھ رہا ہوں جس کی زبر زیر بھی اللہ کی طرف سے، جس کا مد و شد بھی اللہ کی طرف سے، جس کی جزم زیر بھی اللہ کی طرف سے، اور جس کی ایک ایک آیت اللہ کی طرف سے۔ وہ اللہ کا کلام جس میں شک نہیں ہے، وہ اللہ کا کلام جس میں کوئی ریب نہیں ہے، وہ اللہ کا کلام جس میں کوئی کسی قسم کا اعتراض نہیں ہے، وہ خالق کا کلام ہے۔ آپ کا ایمان ہے، میرا ایمان ہے، وہ قرآن کہتا ہے سچائی محمد رسول اللہ لائے، تصدیق ابو بکر صدیق۔ اور میرے دوستو پھر اعتراض اور آیا تو رب نے اس کو بھی ایڈریس کر کے جواب دیا۔ اٹھائیے صحیح مسلم، یہ میں نے قرآن پیش کیا، حدیث پاک پہ آئیے، صحیح مسلم، رسالت آپ کا فرمان، صحیح حدیث۔ حضور پاک نے فرمایا جب مکہ کے کافروں سے میرا آمنا سامنا ہوا اور میرا دعویٰ تھا کہ میں آسمانوں سے ہو کر آیا، تو مکہ کے کافر کہنے لگے آسمانوں کو چھوڑ دیجیے، ہمیں صرف زمین کی بات کیجیے، بتائیے آپ بیت المقدس گئے؟ فرمایا جی گیا۔ کہا بیت المقدس میں کھڑکیاں کتنی تھی، روشن دان کتنے تھے، دروازے کتنے تھے؟ یہ سوال اب سنیں رسالت آپ کا جواب۔ فرمایا فَقُرِبْتُ قُرْبَةً مَا قُرِبْتُ مِثْلَهُ قَطْ۔ اے کاش عربی زبان میں آپ کے سامنے اس درد دل کو رکھ سکتا۔ رسالت آپ بتانا چاہتے ہیں کہ میں وہاں کھڑکیاں دیکھنے تو نہیں گیا تھا، میں روشن دان گننے تو نہیں گیا تھا، میں دروازوں کو شمار کرنے تو نہیں گیا تھا، اور میں تو نے نبوت کی امامت کے لیے گیا، وہ کر کے آ گیا ہوں۔ اس نے بارے پوچھ جو پوچھ رہی نا، لیکن ابو جہل مکی ہمیشہ گندی جگہ پہ بیٹھتی ہے، اس کا سوال ہوئی میں آپ کے یہاں دوسری مرتبہ آ رہا ہوں، کوئی میرے تو پوچھے بھی کھڑکیاں کتنے مینو نہیں پتا، میں روشنی میں بیٹھا، اتنی روشنی میں مجھے نہیں پتا۔ جو بندہ جہاں جاتا ہے اسے یہ نہیں پتا ہوتا، وہ مقصود کے لیے جاتا ہے، اپنے کام کے لیے جاتا ہے۔ لیکن جب اس نے سوال کیا تو رب کریم کی رحمت کو جوش آیا۔ حضور فرماتے ہیں فَقُرِبْتُ قُرْبَةً مَا قُرِبْتُ مِثْلَهُ قَطْ۔ اتنا میں پریشان ہوا، اتنا آج تک کبھی پریشان نہیں ہوا تھا جتنا ان کفار کے سوال پہ میں پریشان ہوا۔ کہتے یہی پریشانی میری ہونی تھی، رب کی رحمت کو جوش آیا، اللہ نے اپنی شان کریمی دکھائی، فرشتوں کو حکم کیا اور محمد رسول اللہ کے سامنے بیت المقدس کی اسکرین چلا دو۔ فرمایا ما یسألونی الا انبأتهم به، وہ پوچھتے گئے میں گن گن کے شمار کر کے بتاتا گیا، وہ پوچھتے گئے میں بتاتا گیا، وہ سوال کرتے گئے میں جواب دیتا گیا، جو پوچھا جواب دیا، جو پوچھا جواب دیا، جو سوال کیا جواب دیا۔ کھڑکیاں اتنی، روشن دان اتنے، دروازے اتنے، فلاح اتنا، سطح اتنی، علاقہ اتنا، دائیں سائڈ بائیں سائڈ، آگے کی سائڈ پیچھے کی سائڈ، مسجد اقصیٰ کیا ہے، قبہ صخرہ کیا ہے، بیت اللہ کیا ہے، بیت المقدس کی متعلقات میں وہ سفر کر چکے تھے، جا چکے تھے، وزٹ کر چکے تھے، دیکھ چکے تھے، وہ سوال کرتے گئے، حضور جواب دیتے گئے، وہ پوچھتے گئے، نبوت بتاتے گئے، کیونکہ اسکرین چل رہی تھی، رب کی شان کریمی، اللہ کی شان کا اظہار ہو رہا تھا، رب کی رحمت کا اعلان حضور کے سامنے چل رہا تھا، حضور بتاتے گئے، اور ایک ایک کافر کی زبان گم ہوئی۔ میری بات کا مطلب یہ نبوت کے لیے ختم نبوت کا اعزاز تھا، جو سوال آیا اس سوال کے سائل کا بھی رب نے منہ بند کر دیا۔ یہ تاج سلطانی ختم نبوت کی ملی، آج اسی کے تحفظ کے لیے یہ پروگرام کریٹ کیا گیا ہے، یہ محفل سیلیبریٹ ہوئی ہے اسی تاج سلطانی کے تحفظ کے لیے، اسی معاملے کی عقیدے میں حفاظت کے لیے کہ تمام معاملہ ہمارے دل میں موجود ہے، اور عقیدہ لاک ہے، کسی مائی کے لال میں وہ جرت نہیں ہے جو عقیدہ تبدیل کرا سکے۔ یہ ہم تحفظ کریں، اس کا کیسے کریں، کس طرح کریں؟ یاد رکھیں ہر بندے کے لیے جتنا منصب اتنا اس کے لیے تحفظ کا مرتبہ۔ اگر کوئی بندہ عالم دین ہے تو وہ علم کے ذریعے کرے، مفتی دین ہے فتوے کے ذریعے کرے،
محدث حدیث ہے، حدیث سنائے، مفسر ہے، تفسیر بتائے، حافظ ہے، حفاظت کے معاملات میں آئے، قاری ہے، قراءت میں بات کرے، عام بندہ ہے، صرف آخری نبی ہونے کی دعوت دے، لیکن اگر اللہ نے علماء کو مقام دیا، وہ سرکاری لیول پہ، وہ گورنمنٹ لیول پہ، وہ حکومتی لیول پہ، وہ اسمبلی میں پہنچ کے، وہ سینٹ میں پہنچ کے اس عقیدے کا تحفظ کرے تو پھر کہہ کے دکھائے. اور الحمدللہ اس معاملے میں ہمارا ملک پاکستان پیچھے نہیں ہے، اس معاملے میں پیچھے نہیں ہے. میں اس معاملے پر تمام مکاتب فکر کو، وہ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث جتنے ہوں، جن نے اس پر کام کیا، میں اس کا کریڈٹ سب کو دیتا ہوں کہ ان سب کی مشترکہ کاوش تھی جس کی وجہ سے قادیانیوں کو ٹھڈے مار کے قومی اسمبلی میں کافر اقلیت قرار دیا. مرزا ناصر جب ذلیل ہوا تھا 1973 کی لیجسلیٹو اسمبلی میں، تو وہاں سے بھاگا اور سیدھا اپنے اباؤں کے پاس گیا جہاں کا پروردہ اور ان کی اولاد تھا. آج بھی وہاں انگریز کی گود میں بیٹھے ہیں. اور ایک قادیانی نے ایک دن سوال کیا کہ جی قومی اسمبلی کسی کو کافر کیسے قرار دے سکتی ہے؟ قومی اسمبلی کوئی مفتی ہے؟ قومی اسمبلی کوئی عالم ہے؟ تو ہم نے کہا بے وقوفو، تمہیں تو ڈھکن میں پانی لے کر ڈوب مرنا چاہیے. مفتیان کرام نے فتوے دیے تھے، 13 دن تمہیں موقع دیا تھا قومی اسمبلی میں. 13 دن مسلمانوں فکر یاد رکھنا، 13 دن ان کو بلایا. ان کے 2 گروپ تھے، قادیانی گروپ، لاہوری گروپ. دونوں کے گنٹالوں کو بلایا. قادیانیوں کو ریپرزینٹ کر رہا تھا مرزا ناصر، اور لاہوری گروپ کو ریپرزینٹ کر رہا تھا ڈاکٹر عبد الکریم ایڈوکیٹ قادیانی. یہ دونوں آئے، 13 دن اسمبلی میں بیٹھے. 13 دن علماء کرام کے سامنے میں جھوٹ بولے. ہر جھوٹ کو علماء نے توڑ کے دکھایا. کہیں مفتی محمود بیٹھا ہے، کہیں مولانا شاہ عمر نورانی بیٹھے ہیں، کہیں پر پروفیسر غفور احمد ہیں، اور کہیں پر مولانا غلام غوث ہزار بھی بیٹھے. ایک ایک سوال کا جواب ہے، ایک ایک سوال کا جواب ہے. مرزائیوں کو وہاں ذلت کے سوا کچھ نہیں ملا. جتنے جھوٹ بولے سارے پکڑے گئے. ایک جھوٹ بولا ساڑھی کتاب کوئی نہیں، ساڑھے نات جھوٹ بول کے مسلمانہ چھپائی ہے. مفتی محمود صاحب نے تاریخی بات کی، تو نے کہا جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب اس وقت اسمبلی کے دروازوں کو تالے لگوا دیں. ہمارے پاس ٹیلی فون تو نہیں، 1973 میں کوئی موبائل تو نہیں تھا. پہلا موبائل فون پر جو کال ہوئی وہ 1974 کے بعد 78 میں ہوئی ہے. آپ سرچ کر لینا. اس وقت تو لینڈ لائن تھی، پی ٹی سی ایل کی کالیں تھی کہ ہمارے پاس فون نہیں ہے، بند کر دیں اور جائیں روا چناب نگر سے اس پبلشر سے یہ کتاب منگوائیں. اگر قادیانیوں کی نہ نکلی ہم اپنی موت لکھ دیں. اس طرح جھوٹ بولے اور ذلیل ہوئے. اور پھر ہمارے علماء نے تحفظ کیا الحمدللہ، اور قانون بنا. اب گھر بن گیا ہے مسلمانوں، اس گھر کی چوکیداری کرنا ہماری ذمہ داری ہے. اس گھر کی چوکیداری کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. ہم مر جائیں گے، قبر کی پاداش تو کر جائیں گے، لیکن اپنی نسلوں کو بتائیں گے، اپنے بیٹوں کو بتائیں گے، اپنی بیٹیوں کو بتائیں گے کہ قادیانی دجال ہے. اس کے لیے ختم نبوت کا قانون قرآن میں بھی موجود ہے، اسمبلی میں بھی موجود ہے. اس وقت جو ہم نے گولڈن جوبلی 50 سالہ خوشی جو منائی ہے 7 ستمبر 2024 آپ کے یہاں قریب پاکستان کے دل میں مینار پاکستان لاہور میں حضرت قائد ملت اسلامیہ حضرت امام انقلاب مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں پورے تمام مسالک، تمام جماعتیں اکٹھی ہوئی، چاہے مذہبی تھی، چاہے سیاسی تھی، چاہے سماجی تھی، چاہے عام سوسائٹی کے بندے تھے، جو بھی تھے سب پہنچے. لاکھوں مسلمانان پاکستان پہنچے. غیر ملک سے میں جانتا ہوں کتنے کتنے لوگوں نے 6 ستمبر کی ٹکٹ کرائی تھی کہ ہم لاہور اترے. 6 ستمبر اور 7 ستمبر کو آؤٹ آف کنٹری پاکستان لاہور ایئرپورٹ کی ٹکٹ لینا مشکل ہو گیا. یہ حالت جب دنیا پہنچی، میں نے وہاں صرف خود شرکت نہیں کی، اپنے نابالغ بچیوں اور بچوں کو بھی میں لایا. بچیوں اور بچوں کو بھی لایا. اسکول سے میں نے کہا چھٹی کرائیں گے، اسکول میں درخواست دیں گے کہ ختم نبوت کے جلسے پہ جانا ہے. یہ نہیں کہیں گے I beg to say that I am ill، بیمار ہوں، مؤدبانہ گزارش ہے چھٹی دے دیں. نہیں، کھلا کھلا کہیں گے
یہ اپنے ختم نبوت کے جلسے میں جانا ہے. 50 سال کے بعد جلسہ ہو رہا ہے. قادیانیت پہ تازیانے عبرت بجانے کے لیے ہو رہا ہے. بچوں جاؤ اپنی ٹیچر سے، اپنے استادیوں سے، اپنے استادوں سے یہی کہو، یہی کہہ کر ہم نے چھٹی دی. اور میں بچوں کو لے گا صرف اس وجہ سے کہ اگلی پلاٹینیم جبلی میں پتہ نہیں ہم زندہ ہو نہ ہو، ہم ہوں یا نہ ہوں، ختم نبوت کے لیے یہ عملی پیغام آگے جائے گا. تو آپ بھی اپنی اولادوں کو بتائیں گے نہیں بتائیں گے؟ جتنے بیٹے کریں گے ختم نبوت کا تحفظ کریں گے. جس کے پاس جتنی قوت ہے. ابھی جو ہمارے سابقہ چیف جسٹس، کیا نام تھا ان کا، ہاں قاضی فائز عیسیٰ، اس نے جو ایسے اوٹ پٹانگ کیا، شکر ہے اللہ نے پھر توبہ کی توفیق دی، بعد میں وہ مکالہ ملا یا پھر ختم کیتے ہیں. لیکن اور جڑا کم کیتے ہیں، چیف جسٹس ریویو پٹیشن میں بھی غلطی کر گیا. میں آئین جانتا ہوں، میں قانون کا طالب علم ہوں، میں LLB کے معاملات میں جانتا ہوں، میں نے وکالت کے کورس کی پریکٹس کی ہے. یاد رکھیں پاکستان کی کانسٹیٹیوشن میں بات طے ہے کہ ریویو پٹیشن پہ ریویو نہیں ہو سکتا. ایک ہے اپیل ہونا، پھر اس کا فیصلہ آنا جسے ڈیسیژن آف کیس کہتے ہیں، پھر اس کے بعد ریویو پٹیشن ہے جسے کہتے ہیں نظر ثانی. ریویو پٹیشن میں بھی کوئی نئی دلیل نہیں چلتی، صرف فیصلے کو ریویو کیا جاتا ہے. جب ریویو ہو جائے، نظر ثانی کی اپیل پہ بھی فیصلہ آ جائے، پھر وہ نہیں بدلا جا سکتا. یہ 14 اگست 1947 سے آج تک یہی قانون ہے کہ ریویو پٹیشن پہ ریویو نہیں ہے. اب جب مسئلہ آیا نے ریویو پٹیشن میں بھی غلطی کر کے قادیانیوں کو گنجائش دی، خدا جانے بھول کے دی، خدا جانے جان بوجھ کے دی. وہ ہم دلوں کا معاملہ رب پہ رکھتے ہیں، لیکن مسلمانان پاکستان اٹھے. مجھے جناب ملک طارق ایڈوکیٹ دامت برکاتہ ہمارے ختم نبوت کے وکیل ہیں، سپریم کورٹ میں فرما رہے تھے، مفتی صاحب میری آنکھوں نے منظر دیکھا ہے، اے تو کر کے علماء گل کیتی ہے، یہ تھے بڑی عزت معاب فلاں میلاد کر کے بات کرتے. علماء نے کہا تو نے ایسا کیا، حضور کے لیے کیا، کیوں کیا؟ کہ اس طرح کے جملے چیف جسٹس کے لیے بولیں گے. اور پھر سب ٹھہرے. میں اس دن حرم کعبہ میں تھا جس دن 22 اگست 2024 بروز جمعرات، جب قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان کو اس نے بلایا تھا. کئی سیاسیوں کو بلایا اس دن. آپ نوٹس دیکھیں نا عدالت کی سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پہ جا کے، کوئی ایک سیاسی جماعت کا قائد گیا ہو تو تم مجھے بتانا، ایک گیا ہو. نوٹس کئی کو ہوئے ہیں، گیا ہے تو ہمارا شیر فضل الرحمان گیا. میں نہیں کہہ رہا، آپ اٹھائیے سپریم کورٹ کی ویب سائٹ، دیکھو کتنے سیاسیوں کو نوٹس ہوا اور گیا کون ہے. پھر کہتے ہیں ہم بیلٹ کی سیاست کے اوپر بات نہیں کر رہے، مولوی بلٹ کی بات کرتا ہے، ہم بیلٹ کی بات کرتے ہیں. بتاؤ جب آپ ووٹ کی پرچی ڈالنے کے لیے جاتے ہو تو تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ ختم نبوت کی جنگ لڑنے وہاں کون گیا. نعرے لگانے تو بہت بڑے ہیں، بڑھ کے مارنا بہت بڑی ہے، لوگوں کو ووٹ کے نام پہ بیوقوف بنانا ہے، لیکن ختم نبوت کے لیے گیا ہے تو مفتی محمود کی اولاد ہے. اور مولانا وہاں ٹھہرے، سوال کا جواب دیا. ایک سوال. دوسرا مولانا چلنے لگے تو چیف جسٹس نے کہا جی شام تک روکیے، ہماری رہنمائی کیجیے. اور وہیں تک بیٹھے اور پھر ختم نبوت کے حق میں فیصلہ لے کر اٹھے. نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان، نعرہ تکبیر. پھر مولانا وہاں سے لے کر اٹھے. میرا رب جانتا ہے، یقین مانو میں حرم کعبہ سے آ رہا تھا، میں نے لوگوں کو وہاں روتے ہوئے طواف کرتے دیکھا تھا. ایک خاتون اپنے بچوں سمیت اس لیے اس دن گرمی میں، عرب کی گرمی میں، اگست کی گرمی میں روزہ رکھ کے بیٹھی تھی کہ اللہ ختم نبوت کی حفاظت کرے. اور پھر یہ تاریخ پاکستان چینج ہوئی ہے. ہسٹوریکل یہ بات ثابت اور پروف ہے کہ نظر ثانی پہ کبھی نظر ثانی نہیں ہوئی، لیکن چیف جسٹس لکھنے پر مجبور ہوا کہ ہمارے آئین میں نظر ثانی پر نظر ثالث کی گنجائش نہیں ہے، لیکن اپنے فیصلے کی غلطی درست کرنے کی گنجائش ہے، لہذا ہم اپنے فیصلے کی غلطی کو درست کرتے ہیں. میں نے کہا یہ ہوتا ہے ختم نبوت کا تحفظ. تو جس کی جتنی ذمہ داری ہے، وہ ایک دکاندار سے لے کر ایک پولیٹیشین تک جس کی جتنی ذمہ داری ہے وہ حضور کے لیے آگے چلیں گے انشاءاللہ، پھیلائیں گے اس پیغام کو، پہنچائیں گے. جتنے ساتھی بیٹھے ہیں، اگر آپ یہاں بیٹھے ہیں نا، آپ اللہ کے رسول کی عزت کے لیے
اور اللہ جل شانہ کی رضا کے لیے ہاتھ کھڑا کریں تو یقین مانے فرشتے آپ کے ہاتھ کو لکھیں کہ ختم نبوت کے لیے کہتے ہیں ختم نبوت کا تحفظ کرو گے, ختم نبوت کے لیے چلو گے, ختم نبوت کے لیے تن من دھن لگاؤ گے, ختم نبوت کے لیے گلی گلی چلنا پڑا چلو گے, ختم نبوت کے لیے بازاروں روڈوں پہ نکلنا پڑا نکلو گے, ختم نبوت کے لیے مال جان لگانا پڑا لگاؤ گے, عقیدہ ختم نبوت کے لیے اپنی اولاد کو سمجھانا پڑا سمجھاؤ گے. جزاکم اللہ تعالی. آپ کا یہی جذبہ ہے تو انشاءاللہ تعالی دنیا بھی بہتر ہے, آخرت بھی بہتر ہے. جزاکم اللہ تعالی. دیکھیں آپ کے اتنے سوال ہیں, اب ذہن میں رکھنا جیسا سوال ویسا جواب. میں کبھی نہ میں نے پہلے سوال پڑھے ہیں نہ مجھے پتا ہے, لیکن سوال نرم تو جواب نرم. بزرگوں میں غلط کرنا تو سوال گرم تو جواب بھی گرم. اینج نہیں کرنا بھی مولوی جواب دیتے ہیں, مولوی کے کول پرچی بھی آئی ہے نا. آپ پکڑیں پھر ایک ایک سوال مجھے دیتے جائیں. استاد جی سنا ہے ارشاد بھٹی مرزا کی تیاری, مرزا اس کی تیاری کروا رہا ہے, آپ کے پاس بھی آئے گا, اس مجہول النسب کو خواہ سے ہیرو بنایا گا. پر مرزا چھوٹا مرزا ہون تک ایسے بڑے مرزے کی گل کی ہے نا, آج چھوٹے مرزے کی میں گل کر رہا. چھوٹا مرزا اس وقت تک ہیرو ہے جب تک یہ مفتی عبد الواحد قریشی کے سامنے بیٹھا ہے. مفتی عبد الواحد قریشی زندہ باد, مفتی عبد الواحد قریشی زندہ باد, مفتی عبد الواحد قریشی زندہ باد. میں جس دن بیٹھ گیا میں اللہ کی عزت پر بھروسہ کر کے محمد الرسول اللہ کے ختم نبوت پہ بھروسہ کر کے کہتا ہوں علمی دنیا میں اس کا وہ آخری جس رات بیٹھ گیا علمی دنیا پر وہ آخری رات. مرزے میں تیرے کتنے بیٹھ کے چیلنج کرتا تو ماں کا دودھ پیتے ہیں بوتل میں نہیں پیتے ہیں. میں امیر عظیمت مولانا نواز شریف رحمہ اللہ کی زبان میں کہتا ہوں کوئی ماں کا دودھ پیتے ہیں بوتل میں نہیں پیتے تو ساڑھے نال بیٹھ کے نہیں کھا. علماء حق علماء دیوبند, علماء حق علماء دیوبند, مفتی عبد الواحد قریشی صاحب, نعرہ تکبیر. اتنی بڑی جرت کسی کی نہیں ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان پہ خصوصاً حضرت معاویہ حضور کے فیملی ممبر پہ پھونک جائے اور پھر وہ اس کے بعد آرام سے بیٹھا رہے. ہم ہر آئین اور قانون کی ترتیب کو اختیار کریں گے انشاءاللہ. یاد رکھیں میں تو پہلے علمی اختلاف کی بات سمجھتا تھا, جس دن اس بے غیرت شخصیت نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ زبان درازی کی ہے اس دن ہم بتائیں گے کہ جب سامنے بیٹھا کہ ہم کتے سے بھی بری تیری حالت نہ کریں تو پھر کہنا معاویہ کا گستاخ کتا نہیں کتے سے بھی بدتر ہے. کتا جو ہے جو 4 ٹانگوں والا ہے وہ حضرت معاویہ کو نہیں بھونکتا تو یہ بھونکے گا. تبھی میں کہتا ہوں معاویہ کے گستاخ کو کتا کہنا کتے کی توہین ہے. ابھی مرزا رو رہا تھا کہ مینو مرزا جیل میں آکھیا ہے مولانا طارق جمیل, تو مولانا طارق جمیل دے پیشاب دے برابر ہی کوئی شرم نہیں آتی. بک بک کرتے ہو رسول اللہ کے گھرانے پر, پیغمبر کے فیملی ممبر ہیں حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ, وہ صحابی ہیں جن کا رسول اللہ کے گھر میں پردہ بھی نہیں ہے. حضور پاک کے گھر میں ان کی بہن نبی علیہ السلام گھر میں تشریف لائے. مولانا ایک منٹ, حضرت ام حبیبہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے سر میں تیل لگا رہی ہیں, نہیں ہے حدیث. حضور پاک نے پوچھا معاویہ سے ام حبیبہ بڑا پیار ہے, کہ یا رسول اللہ ہر بہن کو اپنے بھائی سے پیار ہوتا ہے. کہا سن ام حبیبہ صرف تو پیار نہیں کرتی, معاویہ سے اللہ اللہ کے رسول بھی پیار کرتا. یہ لانتی, یہ جہلم کی کوڑ کلی, جہنم کے گندے گٹر کا گندا کیڑا, یہ اس پہ زبان درازی کرے گا. میری زندگی رہی میں یہ قرضہ اتار کے جواب کرے. ایسی کوئی بکواس کرے اور آپ سمجھے کہ ارشاد بھٹی کی ہے, آپ مرزا جرت کرے خود ہی سڑنل گل کرے. ایک صحافی جس کو 2 لفظ کی تیاری کے اوپر یہ کہہ دے جی میں نے کرائی اور میں نے کرائی. میں کسی کہ یہ شوقیہ نہیں بیٹھا گا, یہ صحافیہ یہ ارشاد بھٹی صاحب سے میرے فالوورز الحمدللہ انٹرنیٹ پر زیادہ ہے. اٹھائیے آپ فیس بک میں ارشاد بھٹی 1 پوائنٹ سم تھنگ پلس ہے, ہم 1.7 ملین پلس ہے.
آپ اٹھا رہے ان کے پیجز کو. ہمیں کوئی بھیک نہیں مانگنی کہ جی آپ ہمارے پاس آئے اور ہمیں شوق ہے, لیکن کسی کو شوق ہے تو انشاءاللہ تعالی یہ قریشی رگ پھڑک اٹھی تو میں اس کا شوق پورا کر کے دکھاؤں گا. یہ نہ سمجھے یہ ہو گیا یا وہ ہو گیا. اور مینوں پتہ ہے ارشاد بھٹی نو خصوصی آرڈر دیتے گئے, سمجھایا گیا اس دے کول نہیں جانا کیونکہ اس حکیم کو تیرا علاج ہے. نہیں آنا حقیقت, ورنہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے حضرت. یوں دو اور دو چاک کی طرح مسئلہ حل نہ کرتے. ایک جاہل چبل بٹا چبل الچٹو میں نے ڈگر جس کو دین کا کچھ بھی پتہ نہ ہو, یہ دین کے چکر میں بیٹھ کے بات کرے گا. علماء دیوبند کے مقابلے میں جو باقی فرقوں کی بات ہے وہ خطا اتحادی ہے یا نہیں ہے, گھر دی گل ہے. اسی مرزے واسطے سارے کٹھے ہیں, بڑے مرزے واسطے اسی سارے کٹھے ہیں, تو چھوٹے مرزے واسطے بھی سارے کٹھے ہیں. کل بڑے مرزے کے لیے وہ بڑا مرزا بھی یہی کہتا تھا سارے مولوی میرے خلاف ہو گئے, اور چھوٹا مرزا بھی آئی بکواس کرتا ہے سارے میرے خلاف ہو گئے. مولوی انہوں ٹھکانے لایا تو تینوں علمی دنیا ٹھکانے لا رہا ہے انشاءاللہ. یہ بھی وہی سوال ہے, ایک ایک سوال اسی عنوان کو تو اس کو رکھ لیں. آپ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کی محبت میں بات کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے مولانا ختم نبوت کے مجاہد ہیں. وہ ختم نبوت کے لیے اکیلے پالیٹیشین ہیں جو سپریم کورٹ گئے ہیں, تو ختم نبوت کے لیے کوئی بھی چلے ہم انشاءاللہ اس کے غلام ہیں. مفتی صاحب مسجد میں بیٹھ کر انگلیاں چٹخانا, میرے خیال میں مسجد میں بیٹھ کے انگلیاں چٹخانا نہیں ہونا چاہیے, بہتر تو یہی ہے. مفتی صاحب شریعت کے مطابق, میں تو شریعت کے مطابق ہی بات کر رہا ہوں, اللہ آپ کو سلامت رکھے. مجھے سارے دے دیں, آپ ایک جیسی پرچیاں دے رہے ہیں, اللہ دونوں خوش رکھے. سیاست کے بارے میں بتائیں کہ سیاست کے معاملات کیا, یاد رکھیں سیاست نبوت کی میراث ہے اور یہ عالم ہی سنبھالے گا. صحیح بخاری میں حدیث پاک موجود ہے کہ سیاست میں نبوت کا وارث عالم ہے. آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کی حمایت کرتے ہیں, مولانا نے ختم نبوت کے لیے کیا کیا ہے؟ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلے کو تبدیل کرا ہے. اور کی دیا ہے, ختم نبوت کا خانہ بحال کروایا ہے اور ریلیجن آف پرسن کا خانہ بحال کروایا ہے شناختی کارڈ کے اندر. جب آپ جاتے ہیں آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ مسلمان ہیں یا قادیانی. یہ مولانا فضل الرحمان کی محنت ہے. آپ کہتے ہیں اس کی کیا محنت ہے؟ یہ سود کے خاتمے کے لیے 26ویں آئینی ترمیم میں یہی بولا تھا. جب صدر بھی اس کے گھر کا طواف کر رہا ہے, وزیر اعظم بھی اس کے گھر کا طواف کر رہا ہے, حکومت بھی آ رہی ہے اور اپوزیشن بھی آ رہی ہے, اس وقت مولوی نے جو 5 شرطیں رکھی, 5 دین کے لیے رکھی. اس کے لیے تو اس وقت وہ اربوں روپے لیتا تو پرابلم نہیں تھا, تو سارا معاملہ اس سے رکھوایا. اس وقت آپ یو بی ایل پہ چلے جائیے یا اس طرح اے بی ایل پہ چلے جائیے, 2 بینک ہیں. یو بی ایل کی برانچ کا نام تبدیل ہو گیا ہے, یو بی ایل کا نام ہو گیا ہے امین برانچ, یونائٹڈ بینک آف پاکستان. امین برانچ, اس نے سود ختم کر دیا. میرے خیبر پختونخوا میں تمام برانچز امین ہو گئی ہیں. اس طرح بلوچستان میں بھی ہو گئے. آپ کے یہاں پنجاب اور سندھ میں 2028 تک کی مہلت ہے, انشاءاللہ یہاں بھی ہو جائے گا. یہ سود کا خاتمہ فضل الرحمان کا کام. آپ کہتے ہیں اس کا کیا کام؟ خدا کے بندے, درزی کے لیے بچا ہوا کپڑا رکھنا کیسا ہے؟ پوچھ کے درزی رکھ سکتا ہے بچا ہوا کپڑا, ویسے نہیں رکھ سکتا. مرزائیوں کے ساتھ کس قسم کا تعلق رکھیں؟ مرزائیوں کے ساتھ کوئی تعلق نہ رکھیں. ہاں دعوت کا تعلق رکھیں کہ انہیں سمجھائیں یہ ایمان پہ آ جائیں تو فبہا, نہ آئیں تو خدا جانے اور یہ جانے. مولانا صاحب نے اسلام کے لیے کیا کیا ہے؟ مولانا صاحب نے یہی کچھ کیا جو میں نے بتا دیا آپ کو. دودھ میں پانی ملانا کیسا ہے؟ خالصتاً جھوٹ ہے یا ٹھیک ہے؟ بھئی دودھ میں پانی ملاتے ہیں تو بتائیں یہ پانی ملا دودھ ہے, پھر تو ٹھیک ہے. ایسے دودھ میں پانی ڈال کے پینے سے کچی لسی بنتی ہے, وہ میں حرام نہیں کہہ رہا, لیکن اگر بیچیں گے تو پھر بتائیں گے پانی ملا دودھ ہے. پھر اور تعویل نہ کرو کہ ایسے دودھ پانی نہیں ملا, پانی دودھ ملا دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو ایسا آپ دودھ بیچیں اور ہو وہ پانی والا تو یہ بیچنا حرام ہے, غلط ہے, ناجائز ہے, گناہ ہے. مولانا کچھ لوگ کہتے ہیں اسرائیلی مصنوعات کے بائیکاٹ کریں, اب تو فلسطینیوں کی صلح ہو گئی. اور صلح ہو گئی یا نہ ہو گئی, اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ تھا, ہے اور رہے گا انشاءاللہ. یاد رکھیں یہ جو صلح پہ مجبور ہوا تھا وہ آپ کے اس کی بائیکاٹ کی وجہ سے, اس کی ایک وجہ یہ بھی شامل ہے. تو اب دوبارہ اس نے بغیرتی دکھانا شروع کر دیا تو ڈٹ کے بائیکاٹ کریں. جزاکم اللہ تعالی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.